مولانا مفتی محمد حنیف صاحب برکاتی خلیفہ حضور رفیق ملت وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، خاندان برکات، برکاتی دولہا مفتی محمد حنیف صاحب. سیدی و مرشدی حضور تاج المشائخ و مرشد اجازت حضور رفیق ملت و حضور امان اہل سنت، دیگر شہزادگان خانوادہ برکات، حاضرین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکرہم بایام اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ وصدق رسولہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ درود بآواز بلند پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رفیقان گرامی قدر، سرزمین ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ زیادہ تر خانقاہوں نے اور اولیاء کرام نے انجام دیا ہے. حضرت داتا گنج بخش اور سرکار غریب نواز سے لے کر سرکار احسن العلماء تک اولیاء کرام کا ایک عظیم سلسلہ ہے، جن کی دینی، فکری اور اصلاحی کوششوں نے ذہنوں میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا کیا اور دلوں کو نور ایمانی سے مزین کیا. اس خصوص میں خانقاہ برکاتیہ کو جو امتیاز حاصل ہے وہ تاریخ کے پنوں پر درج ہے. اس خانقاہ سے وابستہ وہ اولیاء کرام ہوں یا علماء ذوی الاحترام ہوں، انہوں نے اپنی تصنیف اور تالیف، رشد و ہدایت، ہر دو طریقے سے خدمت دین متین کی ہے. صدیوں پر پھیلی ہوئی خانقاہ برکاتیہ کی دینی خدمات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو ڈاکٹریٹ لیول کا ایک مقالہ تیار ہو سکتا ہے. میری آج کی تقریر کے جو ممدوح ہیں ان کا تعلق کسی عظیم خانوادے سے ہے، یعنی میری مراد سرکار احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان. سرکار احسن العلماء حضور صاحب البرکات کی شان استغنا تھی ان میں. سرکار آل محمد کی عبادت و ریاضت کی چمک تھی ان میں. سرکار حمزہ عینی کے اعمال و اشغال کا پرتو تھے وہ. سرکار شمس مہرارہ کا نور ولایت تھا ان میں. سرکار آل رسول احمدی کا سلوک کا پرتو تھا ان میں. سرکار ابو الحسین احمد نوری کی انکساری اور شان درویشی تھی ان میں. سرکار قاسم کا تسلط تھا ان میں. سرکار تاج العلماء کی ثابت قدمی تھی اور سرکار سید العلماء کی اول العزمی تھی. وہ مجموعہ کمالات تھے، وہ فخر خانوادہ برکات تھے. خانقاہی مزاج تھا، اس لیے ادبی ذوق وافر مقدار میں تھا.
ان کو نظم اور نثر دونوں پر یکساں مہارت تھی، مگر خاص طور پر سرکار اعلیٰ حضرت کی اشعار کی تشریح میں انہیں جو ملکہ حاصل تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ دور دور سے اسکالرز آتے اور گھنٹوں کی گفتگو کے بعد سیر ہو کر جاتے اور اپنے مقالوں کا وزن بڑھاتے۔ اسی لیے سرکار احسن العلماء کو صرف ماہر رضویات ہی نہیں بلکہ شارح رضویات بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پاس وقت مختصر ہے، میں ایک دو نمونے کے طور پر سرکار اعلیٰ حضرت کے ایک دو اشعار کی جو تشریح سرکار احسن العلماء نے فرمائی ہے اس کو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ وہ جہاں روحانیت کے تاجدار تھے وہیں علم ظاہر میں بھی ان کے زمانے میں کوئی ان کا مد مقابل نہیں تھا۔ آپ دیکھیں، عموماً لوگ پڑھتے ہیں اور آج بھی اس منبر سے ایک شعر پڑھا گیا، ہم سب پڑھتے آئے ہیں۔ مفتی سندھ حضرت علامہ مفتی خلیل خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے مفتی احمد میاں صاحب اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں کہ سرکار احسن العلماء کی عادت مبارکہ تھی، مسجد برکاتی کے سامنے برآمدے میں بیٹھتے تھے، تشریف رکھتے تھے، دو چار مونڈھے ہوتے تھے اور کچھ قریبی احباب پہلے سے یا حضور کی آمد پر تشریف رکھتے تھے۔ اس بیٹھک میں بڑے بڑے مسئلے حل کیے جاتے تھے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں حاضر تھا سرکار احسن العلماء کی بارگاہ میں اور میں نے عرض کیا کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا بتائیے کون سا شعر سمجھ میں نہیں آیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، کوئی بجائے سوز غم، سازے طرب بجائے کیوں۔ تو انہوں نے اس پر اپنا اشکال پیش کیا کہ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، لجانا بمانا شرمانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور پھر جرم پہ اگر شرمایا نہ جائے تو اور کیا کیا جائے؟ مگر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جرم پہ اگر شرمایا جائے تو یہ ستم ہے۔ یہ مفہوم تو کچھ اچھا نہیں لگتا شعر کا۔ تو کتنی پیاری بات فرمائی سرکار احسن العلماء نے۔ فرماتے ہیں مولانا یہ جو لفظ لجانا پڑھ رہے ہیں آپ، یہ لفظ لجانا ہے ہی نہیں یہاں، بلکہ یہ لفظ لجانا ہے، لام پر ضمہ کے ساتھ، جس کا معنی اصرار کرنا ہے، اور یہ لجوج اس کا مادہ ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا اس شعر کا ہے تو رضا نرا ستم، جرم پہ گر لجائیں ہم، یعنی اگر جرم پہ جرم کرتے جائیں، توجہ ہے نا آپ کی، جرم پہ جرم اگر کرتے جائیں تو یہی ظلم ہے، یہی ستم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف ایک حرکت سے کہاں مفہوم پہنچ رہا تھا، اور اسی کو کتنی سادگی سے سرکار احسن العلماء نے سمجھا دیا۔ یہ ہے سرکار احسن العلماء رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات۔ ایک موقع پر وہ اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم اور آپ سب شعر پڑھتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ سرکار احسن العلماء فرماتے ہیں یہ جو خسروا پڑھا جاتا ہے، یہ خسروا پڑھنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خسر کا معنی فارسی زبان میں سسر کے ہے، اور خسروا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اے سسر۔ اور اردو زبان میں فرماتے ہیں
یہ ایک گالی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، اے سسرے، اے سسری۔ فرماتے ہیں یہ لفظ خسروا کھا پر ضمہ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خاک پر کسرہ کے ساتھ ہے، یعنی یہ لفظ خسروا ہے جس کا معنی اے شہنشاہ کے ہے، اے شہنشاہ، اے بادشاہ، جیسا کہ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے۔ اب مفہوم بالکل واضح ہو گیا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، یعنی یہ زمین والے میری آقا آپ کی عظمتوں کو کیا جانے، اے میرے شہنشاہ عرش پر آپ کی عظمتوں کا جھنڈا پھہراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار احسن العلماء علیہ رحمت و رضوان۔ ایک شعر اور سنیے آپ، ہم آپ اور عموماً پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں سرکار اعلی حضرت، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ تو سرکار احسن العلماء اس شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت نے فرمایا تو ہے سایہ نور کا، توجہ ہے آپ حضرات کی، تو ہے سایہ نور کا، تو سے مراد، تو ہے سے مراد سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، اس نور سے مراد نور مطلق، اور نور مطلق سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو ہے سایہ نور کا، یعنی اے میرے مصطفیٰ آپ نور مطلق کا سایہ رحمت ہیں، نور مطلق کا سایہ رحمت ہیں۔ پھر فرماتے ہیں ہم اور آپ دن میں چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو ہمارا سایہ ہوتا ہے، ہماری پرچھائی ہوتی ہے، مگر کبھی آپ نے دیکھا کہ سائے کا بھی سایہ ہو، پرچھائی کی بھی پرچھائی ہو؟ فرمایا نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ پیارے اللہ کا سایہ رحمت ہے تو اب ان کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح سائے کا سایہ نہیں ہوتا اسی طرح مصطفیٰ پیارے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے تو ان کا سایہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ علماء نے یہاں ایک نقطہ بیان فرمایا، اور وہ نقطہ یہ بیان فرمایا کہ انسان کی پرچھائی جہاں پڑتی ہے، انسان کا سایہ جہاں پڑتا ہے وہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ سرکار احسن العلماء فرماتے ہیں علماء نے بتایا، اور یہ بات صحیح ہے، آپ دھوپ میں چلے جائیے، آپ کا سایہ جہاں پڑے گا وہاں اندھیرا ہوگا۔ لائٹ میں کھڑے ہوئیے، پوری لائٹ جگمگا رہی، جہاں سایہ پڑے گا وہاں اندھیرا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کا سایہ جہاں پڑتا ہے وہاں تاریکی ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کے یہاں تو ظلمتوں کا، تاریکیوں کا گزر تک نہیں ہے، وہ سراپا نور ہیں۔ بلکہ دنیا کی سب سے بڑی گمراہی، سب سے بڑی اندھیرا، سب سے بڑی ظلمت جو ہے وہ کفر ہے، شرک ہے، دلالت ہے۔ اور مصطفیٰ پیارے کا عالم یہ ہے کہ جب یہ تاریکی ان کی جانب بڑھتی ہے تو کبھی دار ارقم میں یہ اندھیرا، یہ ظلمت بڑی توانائی کے ساتھ آتا ہے، مگر نظر رحمت اٹھتی ہے مصطفیٰ کی اور وہ نور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عمر آئے تھے، فاروق بن گئے، خالد آئے، سیف اللہ بن گئے، ابو جہل تھے، اکرمہ بن گئے، وحشی تھے، حضرت حرب بن گئے، حضرت وحشی بن گئے، ابو سفیان تھے، حضرت ابو سفیان ہو گئے، امیر معاویہ تھے، کاتب وحی بن گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں تو ہے سایہ نور کا،
ہر عضو ٹکڑا نور کا سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے، نہ سایہ نور کا، نہ نور کا سایہ ہوتا ہے اور نہ سائے کا سایہ ہوتا ہے۔ تو مصطفیٰ نور بھی ہیں اور نور رحمت کا سائے مطلق بھی ہیں، اس لیے ان کے سائے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بیان کر دوں، میرا وقت مکمل ہو جائے گا۔ ایک اور شعر سرکار احسن العلماء، آپ دیکھیں ان کی کرامتیں بہت سنی ہیں آپ نے، ان کا تصوف، ان کے باطن کو، لیکن علم ظاہر میں کہاں تک تھے؟ بڑے بڑے اس زمانے کے آپ نے سنا، قدموں میں آ جاتے تھے، چشمے زدن میں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ شعر کی تشریح سرکار احسن العلماء نے اسی مسجد برکاتی کے جمعہ میں خطبے میں کی ہے۔ مضمون کے سیاق و سباق سے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو تفہیم کی ہے اس میں حافظ شریف صاحب غالباً دنیا میں نہیں رہے، اللہ غری کے رحمت فرمائے، ان کو مخاطب کیا ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، ہم سب پڑھتے ہیں تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے اس شعر میں سرکار احسن العلماء ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا مصرع تو صاف ہے، تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ لم کیا ہے اور ان کیا ہے؟ تو سرکار احسن العلماء حافظ شریف صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کتنے خوش نصیب تھے حافظ شریف صاحب، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے کہ سرکار احسن العلماء انہیں مخاطب کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حافظ شریف صاحب سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا حضور لم اور ان نہیں سمجھا میں۔ تب فرماتے ہیں سرکار احسن العلماء، سنیے منطق میں دو دلیلیں بہت مشہور ہیں، یہ ہمارے جامعہ احسن البرکات کے اجلہ اساتذہ اور تلامذہ تشریف رکھتے ہیں، ان کی سمجھ میں یہ بات زیادہ آئے گی۔ علم منطق میں دو دلیلیں بہت مشہور ہیں، ایک دلیل لمی ہے اور ایک دلیل انی ہے۔ سرکار احسن العلماء فرماتے ہیں دلیل کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں دلیل کس کہتے ہیں اس واضح روشنی کو جو اپنے مطلوب کو روشن اور تابناک کر دے۔ تو جو چیز تابناک کر رہی ہے اس کو دلیل کہتے ہیں، اور جو چیز روشن ہو رہی ہے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ یہ سرکار احسن العلماء کہاں؟ یا مسجد برکاتی میں، جن کے سامعین مارارہ شریف کے اور اطراف کے عوام ہوتے تھے۔ یہ اتنا اہم مسئلہ دلیل امی اور لمی اساتذہ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب بچوں کو سمجھاتے ہیں، مگر سرکار احسن العلماء کا کمال دیکھیے آپ، عوام کو سمجھا رہے ہیں اور عوام سمجھ بھی رہی۔ فرماتے ہیں دلیل کہتے ہیں ایک ایسی کھلی اور روشن چیز کو جس کے ذریعے جس چیز کے لیے وہ لائی گئی ہے اسے واضح اور روشن کر دیا جائے۔ تو جو چیز لائی گئی ہے اس کو دلیل کہتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے لائی گئی ہے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں حافظ شریف صاحب سمجھے آپ؟ انہوں نے کہا حضور اب بھی نہیں سمجھا۔ تو فرماتے ہیں اگر دلیل سے مدلول پہ روشنی پڑے تو اس کو دلیل لمی کہتے ہیں، اور اگر مدلول سے دلیل پہ روشنی پڑے تو اس کو دلیل انی کہتے ہیں۔ حافظ صاحب سمجھے؟ انہوں نے کہا حضور اب بھی نہیں سمجھا۔ تب سرکار احسن العلماء فرماتے ہیں اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، اس سے سمجھیے۔ کہا ہاں حضور بتائیں، ارشاد فرمائیں۔ تب سرکار احسن العلماء فرماتے ہیں جیسے میں یہ کہوں اگر سورج موجود ہے، طلوع ہے، تو دن موجود ہوگا۔ سن رہے ہیں؟
اگر سورج موجود ہے تو دن موجود ہوگا. تو یہاں سورج کا موجود ہونا، طلوع ہونا، یہ دلیل ہے دن کے موجود ہونے کی. دن مدلول ہے اور سورج کا موجود ہونا یہ دلیل ہے. تو سورج کے موجود ہونے سے روشنی پڑ رہی ہے دن کے موجود ہونے پر. اسی کو علم منطق میں کہتے ہیں دلیل لمی. اب سرکار احسن العلماء فرماتے ہیں حافظ صاحب اسی کو الٹا کر دیجئے آپ. اب اس کے پھیرے کو الٹ دیجئے اور یوں کہیے دن موجود ہے اس لیے کہ سورج چمک رہا ہے. دن موجود ہے اس لیے کہ سورج چمک رہا ہے. تو یہاں اب مدلول سے روشنی پڑی کس پر؟ دلیل پر. دن کا موجود ہونا مدلول تھا، سورج کا طلوع ہونا دلیل تھا. اس مدلول سے اس دلیل پر روشنی پڑی. اس کو علم منطق میں کہتے ہیں دلیل انی. اب سرکار اعلی حضرت کا شعر سنیے. سرکار احسن العلماء فرماتے ہیں کہ فرمایا سرکار اعلی حضرت نے تم سے خدا کا ظہور، اے پیارے مصطفیٰ، اے رسول خدا، اے جانے کائنات، اے فخر کائنات، اے دعائے خلیل، اے تمنا کلیم، اے بشارت مسیح، اے نور دیدہ عبداللہ، اے جگر گوش آمنہ، آپ ہیں. تو آپ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا موجود ہے. اور یہ کیا قرآن کا مزاج ہے. قرآن نے فرمایا، جب میرے آقا نے فرمایا ایک کفار مکہ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، یہ بت خدا نہیں ہو سکتے. تو کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ یہ محمد کیسے کو خدا بتا رہے ہو؟ جسے ہم دیکھتے نہیں اسے ہم خدا کیسے مانے؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب یہ کہتے ہیں نا کہ جسے ہم دیکھتے نہیں اس کو خدا کیوں مانے؟ محبوب کہو ان سے کم لبثت فیکم عمرا من قبلی. اے مصطفیٰ کہو اس اعلان سے پہلے میں نے اپنی زندگی کا ایک وافر حصہ تمہارے اندر گزارا ہے. اگر میری وہ زندگی بے عیب ہے تو میرا یہ قول بھی بے عیب ہے. اللہ اکبر. گویا کہ اللہ نے خود اپنے محبوب کی ذات کو اپنے وجود کے لیے دلیل بنایا. اللہ اکبر. اسی کو اعلی حضرت کہتے ہیں تم سے خدا کا ظہور، اے مصطفیٰ آپ ہیں تو اللہ موجود ہے، اس سے تمہارا ظہور. اور اللہ رب العزت ہے اس لیے آپ ہیں. لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود. لم ہے یہ وہ ان ہوا تم پہ کروڑوں درود. میرا وقت مکمل ہو گیا، ورنہ ایسے کئی اشعار الحمدللہ میرے ذہن میں ہیں جس کی میں وضاحت کرتا تو آپ اشش کرتے. مسئلہ وحدت الوجود بڑا اہم مسئلہ ہے تصوف کی دنیا میں، مگر سرکار احسن العلماء نے اس کو اتنی آسانی سے سمجھا دیا ہے. اللہ اکبر. سرکار اعلی حضرت کا ایک شعر ہے، میں نے کہا کہ جلوہ اصل میں کس طرح گمیں، صبح نے نور محرف میں مٹ کے بتا دیا کہ یوں. کبھی وقت رہا تو انشاءاللہ اس شعر کی توضیح کروں گا. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر مجھ سے نقل روایت میں یا تعبیرات میں کوئی خطا ہوئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.